اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل ایک بہت شاندار پروگرام ہندو مسلم ایکتا، محبت، امن اور شانتی کا لیا گیا تھا، جس کے لیے میں کل وہاں پر گیا تھا۔ جالنہ ضلع کے بدنا پور شہر میں ایک بڑا پروگرام، جس میں مندروں کے پنڈت، پجاری اور کرسچن، بودھ دھرم کے تمام دھرم گرو ایک اسٹیج پر تھے۔ ایک بڑا شاندار پروگرام تھا، جس کی وجہ سے گزشتہ کل انٹرنیشنل نیوز آپ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ ہلکا سا 1 منٹ کی ویڈیو کل کے پروگرام کی ضرور پہلے ہمارے درشکوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو دکھا دیں۔ اس وقت ہم ملک میں یہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ملک میں نفرتوں کے پجاری، نفرتوں کے سوداگر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان زہریلے سانپوں کے پھنوں کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ نفرتوں کے ان پجاریوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آئیے تھوڑا سا آپ سن لیجئے 1-1.5 منٹ کی یہ ویڈیو۔ دیش کو ضرورت ہے کہ نفرتیں ختم کی جائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، سنو جوانوں، مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ کو جملہ سنو، وہ کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت دیش میں نفرتوں کے پجاریوں نے، نفرتوں کے سوداگروں نے نفرتوں کی آگ لگا دی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ اس وقت دیش میں نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار، محبت اور امن کی بارش ہم کو برسانا پڑے گی۔ آئیے دن، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ایران سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران میں جس طریقے سے پولیس کی حراست میں ایک لیڈی امینہ کا جو انتقال ہوا، موت ہوئی، اس کو لے کر پورے ایران میں زبردست انداز میں پرتشدد مظاہرے اور آندولن کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اب مرنے والوں کی تعداد، یعنی ان آندولن اور احتجاجوں میں مرنے والوں کی تعداد 133 تقریباً ہو گئی ہے۔ ترکی اور عراق میں بھی جلوس نکالے گئے ہیں۔ ایرانی مظاہرین کی حمایت میں اب
ईरानी मुजाहिरीन के सपोर्ट, हिमायत और समर्थन में अब बैरून मुल्क में भी एहतजाज हो रहे हैं। तुर्की और इराक में भी जुलूस निकाले गए हैं। आपको याद होगा कि पुलिस की हिरासत में अमीनी नामी एक खातून की मौत हुई, जिसके बाद ईरान में आग लग गई और लोग रास्तों पर, रोड पर उतर आए और 133 के करीब लोग अभी तक झड़प में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब ईरान में जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रोड पर उतरे हैं और उन पर ईरानी हुकूमत तशद्दुद कर रही है, तो अब ईरान के मुजाहरा करने वालों के समर्थन में बाहर मुल्कों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि इंडोनेशिया में फुटबॉल स्टेडियम में हंगामा हो गया और वह हंगामा इतना जबरदस्त था कि 125 लोग मारे गए, मर गए, हलाक हुए हैं। यानी अब आप अंदाजा लगाए 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अपनी पसंदीदा टीम की हार की वजह से दिल बर्दाश्त होकर तमाशाइयों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में यह हंगामा हुआ। शहर मालांग में एक फुटबॉल मैच के बाद पेश आने वाले इस वाकये में इतवार के दोपहर तक 125 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है। कबल अजी 174 अफराद की हलाकत बताई गई थी, ताहम तिब्बी हुक्काम ने बाद अज़ा हलाक शुदगान की हतमी तादाद में कमी का ऐलान करते हुए कहा कि 125 के करीब लोग मरे हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइए दिन कोयत से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कोयत में इलेक्शन के बाद हुकूमत का इस्तीफा मंजूर हो चुका। सरकारी खबर रसा एजेंसी कोना की रिपोर्ट के मुताबिक कोयत के वली अहद ने खलीजी अरब मुल्क में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद हुकूमत का इस्तीफा कबूल कर लिया, जबकि इंतखाबात में अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने नुमायां कामयाबी हासिल की। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान अमीर के ज्यादातर फराइज संभालने वाले वली अहद शेख मशअल अल अहमद अस्सबा ने वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अस्सबा की सरबराही में सुबुकदोश होने वाली हुकूमत से कहा कि वो नई काबीना की तश्कील तक बतौर निगरां सेटअप काम करती रहे। ओपेक में शामिल तेल पैदा करने वाले मुल्क कोयत में 29 सितंबर को कबल अज वक्त इंतखाबात कराए गए हैं। मैं आपको बता दूं कोयत के बारे में कि कोयत में काबीना का तकर्रुर शाही खानदान की जानिब से किया जाता है, जबकि 50 रुकनी असम्बली जमहूरी तरीके से मुंतखब की जाती है, जो पूरे खित्ते में बनाए गए इस तरह के इदारों से ज्यादा खुद मुख्तार और आज़ादाना हैसियत रखती है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में समंदरी तूफान ने तबाही मचाई और समंदरी तूफान अयान से तकरीबन 80 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। अमेरिकी रियासतों फ्लोरिडा और शिमाली कैरोलिना में समंदरी तूफान अयान के टकराने के बाद कम से कम 80 लोग हलाक हुए हैं। ये तूफान गुज़िश्ता हफ्ते कैटेगरी 4 के तौर पर जुनूब मगरिबी फ्लोरिडा से टकराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में कम से कम 76 अफराद की मौत अयान की वजह से हुई, जबकि 4 दीगर शिमाली कैरोलिना में हलाक हुए हैं। तो खैर यूं समझिए कि फ्लोरिडा में 6001 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है। इस तूफान ने तेज बारिश और हवाएं और साहिल और फ्लोरिडा के अंदर यूं समझिए कि खतरनाक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है और काफी नुकसान शदीद बारिश और तूफान की वजह से वहां हुआ है। तूफानों से होने वाले नुकसान का जो तखमीना अंदाजा लगाया गया है 28 बिलियन से 47 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब नुकसान हुआ है।
آئیے ناظرین، اسرائیل کے آتنکواد کو ہم لگاتار بیان کرتے رہتے ہیں کیونکہ ملک کی جیسے ہمارے یہاں گودی میڈیا ہے ویسی انٹرنیشنل بھی گودی میڈیا بدماش میڈیا ہے جو اسرائیل کے آتنکواد کو اور فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو بیان نہیں کرتی۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ 800 فلسطینی بغیر مقدمہ، کوئی جرم نہیں، بغیر مقدمے کے صہیونی جیلوں میں قید ہیں۔ اسرائیل انسانی حقوق تنظیم کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایک اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 800 فلسطینیوں کو بغیر کسی مقدمے یا الزام کے حراست میں لے رکھا ہے اور جیلوں میں قید ہے۔ یہ 2008 کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور یہ جو قید کیا گیا ہے، اس قید کو انتظامی حراست کہا جاتا ہے۔ اس انتظامی حراست میں قیدیوں کو مہینوں تک بغیر کسی الزام کے قید رکھا جا سکتا ہے۔ تنظیم نے یہ بھی بتایا کہ اس سال انتظامی حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اسرائیل نے اس سال مغربی کنارے میں رات کے وقت گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سال کے آغاز سے فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے خلاف حملے شروع کیے تھے، لیکن پوری دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں کو اسرائیل کے اس آتنکواد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔